صدر گرامی قدر میر مجلس حضرت صاحبزادہ پیر سید علی امام شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آج کیا کوئی تقریر ہو سکتی ہے اور کیا کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی جنازے پر جاتے ہیں، آپ کسی کل کے ختم پر ہوتے ہیں، آپ 40ویں کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو علماء کرام اکثر و بیشتر ہر عالم اٹھتا ہے تو اپنے خطبے میں کل نفس ذائقۃ الموت پڑھتا ہے۔ یہ آج مرشد کی کرامت ہے کہ ایک بھی عالم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ آج کسی نے بھی یہ آیت نہیں پڑھی، اس لیے کہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اور ویسے بھی اگر آپ غور فرمائیے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ اس میں فاعل ہے، موت کو چکھنے والی ہے ہر نفس۔ تو چکھنے والا جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا جس کو چکھا جاتا ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ غور کرتے ہیں کہ نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ٹھیک ترجمہ کرو، کوئی ظن نہ قائم ہو جائے، کوئی ظن نہ قائم ہو جائے۔ کل نفس، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو ذائقہ چکھنے کے لیے رب نے لمحہ لکھا ہے، اس کو تم نے عدم کا نام رکھ دیا ہے، اس کو ختم ہونے کا نام ہے۔ بھائی اب تو وہ ذائقہ چکھنا شروع ہوا ہے کہ اگلی دنیا کا نام کیا ہے، انتقال شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کا نام موت ہے، جس کو تم نے عدم کا نام دے دیا ہے۔ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں جمعے کے دن بھی یہ بات کہی تھی، ساتھی کافی آگے پیچھے، بعد میں پھر علماء بیٹھے تھے پھوڑی پر بھی، تو اسی پر بات چلی، اور کلمے اور اس کے معنی، کلمہ اور معنی، پھر اس کی تعبیرات، اور پھر تعبیرات جو ہیں علماء کے ہاں اور جو اہل اصول ہیں، علماء اصول ہیں ان کے ہاں، اور پھر ایک عوامی جو تعبیر ہے وہ، پھر عرف، اس کا معنی چلتے چلتے کہاں تک چلا گیا۔ ایک جو میں اس وقت معنی کرنے لگا ہوں، موت کو لوگوں نے یہ نشانی کے طور پر مشہور کر رکھا ہے، بھائی ان کو تھا سنی سکنا مری گیا چارہ، ان کو تھا بولی سکنا مری گیا چارہ، یہ نشان رکھا ہے۔ دیکھو، جو کل بولتا تھا آج خاموش ہو گیا ہے کیونکہ وہ مر گیا ہے۔ دیکھو کتنی دور سے سنتا تھا، سماعت کتنی تیز ہے، آج باتیں کر رہے نہیں سن رہا، مر گیا ہے۔ لیکن جب میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، سنی، دیکھی، سرکار نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، اس وقت جب اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے اور کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اگر وہ گنہگار ہے یا کافر ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، تو کہتا ہے جلدی کرو، مجھے میری منزل کی طرف لے کے چلو۔ یہ حدیث پڑھی، دیکھی، میں نے کہا یار نبی کہہ رہے ہیں، وہ بول رہا ہے، تو کان لگاتا ہے، خود چارپائی پہ اٹھایا ہوا ہے، تو نہیں سن رہا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ چارپائی پہ اٹھایا، سرکار کہہ رہے بول رہا ہے جلدی کرو، تجھے آواز نہیں آ رہی، مردہ اسے کہوں تجھے کہوں؟ مردہ کسے کہوں؟ وہ جو بول رہا ہے اسے کہوں، جو سن نہیں رہا اسے کہوں؟ سرکار میں قبر میں رکھتے ہو، جاتے ہو، تمہاری جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے۔ ابھی منکر نکیر نے سوال کیے، لگا قبر کے ساتھ کان اور مجھے بتا آواز آئی؟ تو نے سنا کیا سوال؟ تو نہیں سن رہا اپنے آپ کو زندہ کہنے والا، جس کو ہم مردہ کہتے ہیں، تیری جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ زندہ تجھے کہوں یا اسے کہوں؟ مردہ کون ہے؟ فیصلہ کر۔ اگر معیار یہی ہے کہ سننے والے کو زندہ کہا جاتا ہے تو سن وہ رہا ہے
بولنے والے کو کہا جاتا ہے تو بول وہ رہا ہے، نہ تو بول سکے اس کے ساتھ نہ سن سکے، مردہ پھر کون ہے؟ اب یاد رکھنا نبی کی زبان ہے، اگر کوئی رات کو دن کہے اور مفتی چمن زمان قادری جیسا کوئی منطقی اپنے قیاس سے مجھے قیاس کا نام جو مرضی رکھے اور مجھے منوا لے، شاہ صاحب روشنی ہو تو دن ہوتا ہے، یہ چاند کی روشنی ہے، اپنے کسی قیاس کے ذریعے سے شاید مجھے بنوا لے کہ رات رات نہیں دن ہے، میں مان سکتا ہوں، لیکن یقین رکھنا مسلمانوں، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے، رات کو دن کہنے والا اندھیرے کے باوجود شاید مجھے منوا لے کہ یہ رات نہیں دن ہے، لیکن قسم اس ذات کی میرے نبی کے منہ سے جملہ نکل جائے، سارے دنیا کے مفتی اکٹھے ہو کر اور سارے دنیا کے منطقی اکٹھے ہو کر مجھے اس بات پر قائل کرنا چاہے کہ نبی نے کچھ کہا حقیقت کچھ ہے، نہیں میں کہوں گا نظر کچھ آتا ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے، گردن وہ کٹی ہے، بندہ یہ پڑا ہے، میں کہوں گا، میں نبی سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں جس کی گردن اتر جائے مر جاتا ہے، میرا نبی کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے، میں کہوں گا میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میری نبی کی زبان غلط نہیں ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اسی طرح کہتا ہوں میرے نبی نے کہا وہ بول رہا ہے، مجھے نہیں دکھتا، میں نے تو دیکھا ہونٹ سیے ہوئے، ہونٹ بند ہے، بول تو نہیں رہا، میں کہتا ہوں آنکھیں کہتی ہیں دیکھ کر، کان کہتے ہیں نہیں جناب نہیں بول رہا، نبی کہتا ہے بول رہا ہے، میں کیا کہوں گا؟ بول رہا ہے، آواز نہیں آتی، نبی کہتا ہے وہ سن رہا ہے، میں کہوں گا یہ ایمان ہے۔ اس لیے موت کے بارے میں عقیدہ بدلو، جو یہ سمجھے کہ جی نہیں وہ عام بندہ مر کے مرتا نہیں ہے تو جو ولیوں کا سردار ہو، اے حضور مفکر اسلام اگے والے نے زیادہ پیر لگنے سے تو سا کی بھوک زیادہ لگی ہے، یہ کیا گل ہے؟ وہ پتہ لگا ہے نا حضرت فقر اسلام کی مجلس ہے۔ 2005 میں حضور قبلہ عالم بیمار ہوئے، میں وہاں دارالعلوم میں، مجھے سارے ذمہ داریاں لگا کے ساری میری برادری سارے برادران طریقت یہاں پہنچ گئے، میں اکیلا ہوں۔ اب چونکہ میں دیکھ نہ سکوں اس لیے میں پریشان گھبراؤں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ قبلہ صاحب کا لکھا ہوا جو آپ کی ایک تقریر ہے، وہ قاری عزیز حیدر صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے لکھی تھی، وہ پڑھتے پڑھتے بہت جب یاد آئی سب کی رونے لگا، روتے روتے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں پیر صاحب ہے اپنی لائبریری میں ایسے ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، اور میرے پیچھے پیچھے ہوں چلتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ایک کتاب کر دینا، ایک کتاب، دوسری تیسری، جب چوتھی کتاب تھوڑی اوپر تھی میں اس کو لگانے کے لیے ایسے زور لگاتا ہوں، کتاب نہیں نکلتی۔ فرماتے ہیں اسی طرح خواب میں بیمار مکھی آخنے تو حالت اپنی تک، میں بیمار ہوں کہ تو بھی کتاب کٹ جلدی کر، پھر جناب ایسے ایسے آگے آگے چلے، واپس آ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہونا، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں پریشان کوئی لوڑ نہیں ہے۔ جب جناب میں اس کیفیت سے باہر آیا ہوں، فون کیا پاکستان، ساتھیوں نے بتایا آپریشن کامیاب ہو گیا، جس آپریشن کے بارے میں ڈاکٹرز نا امید تھے، الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ ابھی اس وقت جب ہاسپٹل گئے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہسپتال میں ہیں سید علی امام شاہ صاحب جیلانی، حضرت صاحب نے ایسے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور ان کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اور بہت سارے ساتھی اس کمرے کے اندر ہیں، اور اس کا نام ریسس غالباً انہوں نے لکھا تھا اس وارڈ کا، ریسس RESUS کوئی مخفف ہے۔ وہاں
جو ہے نا چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. اس طرح انہوں نے وہاں پہ اتنا ایمرجنسی کا سسٹم ہوتا ہے. لیکن اس دن سارے ان کی ایمرجنسیاں، ساری سیکورٹیاں، سارے نظام بیچ میں ہی رہے. سارا کوریڈور ان کے بھرے ہوئے، سارے کمرے بھرے ہوئے ہیں، کار پارک میں جگہ نہیں ہے، بندہ ہی بندہ ہے. اور پیر صاحب ایسے سر پہ ہاتھ پھیرے. ساتھیوں نے جب آ کر بتایا، آگے سے پیر صاحب کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میں یہ اکیلا اس بات کا مدعی نہیں ہوں. یہاں پر اس وقت 100 کے قریب بندہ ہوگا جو اس بات کو گواہی دے گا اسپتال کے اندر. اگر کوئی جذباتی بات کروں، اگر میں اپنے الفاظ آگے پیچھے کروں، میرے ساتھی مجھے روک سکتے ہیں اور روکیں گے کہ شاہ صاحب یہ بات تو نہیں ہوئی تھی. جتنی ساری بات دیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی اس دنیا سے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں. کوئی چہرے پر پریشانی نہیں، کوئی ڈر. کیا ہوا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طرح چہرہ مطمئن ہے بالکل. ان کے سر پر ہاتھ پھیرے ایسے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. دوسرا ورثہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تیسرا ورثہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ تینوں جو ہے نا اذکار یک کے بعد دیگرے، تھوڑی دیر حسبنا اللہ پڑھتے، پھر الصلاۃ والسلام علیک، پھر تھوڑی دیر بعد وافوض امری پڑھتے. اس کا تکرار جاری رہا اور آدھا گھنٹہ کم از کم اس طرح ہوا. اچانک فرمانے دروازے کھولو بھائی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک. ساتھی بہت ہیں، دروازے کھولو ساروں کو اندر، الصلاۃ والسلام علیک. یہ پڑھتے اب سارے ساتھیوں نے ورد شروع کر دیا الصلاۃ والسلام. لیکن قبلہ سب اس وقت آپ پر نکاہت اتنی ہے کہ ہاتھ ایسے نہیں اٹھتے. بس ہاتھ سر پہ تھا، اس کو ایسے پھیرتے، ہاتھ نہیں اٹھ رہے. لیکن اچانک کیا ہم نے دیکھا، الصلاۃ والسلام سارے ساتھی اونچی آواز میں ورد کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ اس وقت بیچ میں پڑھنے لگے السلام علیک اور ایسے ہاتھ اٹھانے لگے، سر کو ایسے حرکت دینے لگے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازے کھولو، دروازے کھولو، دروازے کھولو. دروازے کھولو. اب ساتھیوں کے ذکر نہیں کیا، اب آپ فرمائیں السلام، اور ہاتھ ایسے اٹھا کے نا اپنے سر پہ لگانا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں دروازے کھول دو، دروازے کھول دو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. 3 دفعہ آپ نے پھر الصلاۃ والسلام کے دوران پڑھا السلام علیک ایھا النبی، اور تینوں دفعہ کہتے ہیں دروازے کھولو. اس وقت ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہم سمجھ گئے کہ رسول اللہ جب آپ خود لینے کے لیے آ گئے ہیں اور پیر و مرشد سرکار کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا فیصلے ہو چکے ہیں. لیکن اس میری بات کو جب آپ کریں السلام علیک ایھا النبی، اس وقت مزید تصدیق ہوئی جب جنازے کے دن حضرت قبلہ پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب قبلہ دامہ ظلہ نے فرمایا کہ جب وہ یہاں تشریف لائے قبلہ صاحب کے پاس لائبریری میں کچھ کتابیں کنسلٹ کرنے کے لیے، یہاں صاحب کے پاس تھے ملک عابد محمود قادری. اگر یہاں کھڑے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر مجھے بتائیں موجود ہیں کہ نہیں. ملک عابد محمود کا یہ سامنے ساتھی موجود ہیں. یہ ان کو وہاں سے لے کر آئے، دربار عالیہ گوڑا شریف سے لے کر یہاں آئے تھے، ساتھ موجود تھے. اس وقت قبلہ پیر صاحب نے پیر علی جنید الحق شاہ صاحب کو فرمایا کہ شاہ صاحب نانا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور سرکار نے فرمایا ہے تیاری کرو، اب چلنے کا وقت ہے. جب ان دونوں باتوں کو جوڑا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ وہاں کی بات ہے. موت کے نام سے لوگوں کو کتنا خوف ہوتا ہے. ایک لمحے بھی اس کے بعد ایسے نہیں. اس کے بعد آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے تو کتاب کا نام لیا، راوی کا نام لیا اور پوری روایت بیان کی عربی کے اندر ادعو لی حبیبی، ادعو لی حبیبی. وہ پوری حدیث بیان کی، پوری روایت بیان کی. اس وقت میں دیکھ رہا تھا وہ سید زادے تجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ ملک الموت آنے والا ہے اور تیری طبیعت حشاش بشاش ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے نا قبلہ قائی صاحب مسجد لی برج کا دیوبندیوں کا امام، بستر پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. پیر صاحب دیکھ کے سمجھ گئے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. جاتے ساتھ ہی مصلی پر، مصلی امامت پر پڑھو، اقامت پڑھ، نمازاں ٹائم پڑھ اقامت، امام اور پیچھے کھلتے ہوئے.
وہ امام سے بٹایا یہ کدھر آ کر بیٹھ گیا میری جگہ پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دیا تھا, ضرورت نہیں ہے کہ ہٹ پیچھے میں امام ہوں, پیچھے آ کے بیٹھ گیا. پیر صاحب نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو امام کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے جی, میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے جی, سوئے زن. اس سمجھا صحیح ساتھ رہا کوئی سید کو کہ کار چیز لوگ نہ جانے دیں, پڑھنا ساڑا کام ہی نہیں, نہ پڑھنا مولویاں نہ کام ساڑا کام ہی نہیں. کا کر سوال کہنے کا ہے آپ کو پتہ ہے کس کے مسلح پہ نماز نہیں ہوتی؟ پیر صاحب کی بھی ذہانت اور دلیری اور جرأت اور بہادری. جواب دینا اور حال مخاطب کو دیکھ کر کلام وارد کرنا یہ پیر صاحب سے کوئی سیکھے. جواب ہو سکتا تھا کیا پوچھنا کہ اچھا نہیں, آپ نے فرمایا ہاں پتہ ہے مجھے, ایک انسان کے مسلح پہ نماز نہیں ہوتی ہے, خنزیر کے, تیرا کون سا ہے؟ ایک انسان کے چمڑے پہ نماز نہیں ہوتی, دوسرے خنزیر کے چمڑے پہ نماز, تو بتا تیرا کون سا ہے؟ اس وقت وہ حیران پریشان کہ کیا جواب دوں. اس کا نہیں. پھر پیر صاحب نے کہا میں تجھے سوال بتاتا ہوں کہ سوال تجھے کیا کرنا چاہیے تھا. سوال یہ کرنا چاہیے تھا مستقل امام موجود ہو, غیر مستقل آ جائے تو غیر مستقل کی موجودگی میں نماز امامت کرا سکتا ہے. سوال یہ تھا, یہ کرنا چاہیے تھا تجھے سوال. کہا جی یہی سوال تھا. آپ فرمایا پھر اس کا بھی جواب سن لے. اس کا جواب یہ ہے تجھے کس نے کہا کہ تو مستقل ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو مستقل ہے؟ اور تو مزارع ہے ہمارا, یہ مصلح ہمارے باپ کی وراثت ہے, یہ ہمارا ورثہ ہے. مالک آ جائے مزاروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. حیدری. ہاں آج مفکر اسلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور حیدر حیدر کی گونج, علی علی کی گونج, جو ہر مسجد میں مولوی استاد کہتے تھے حضرت مصلحت کا تقاضا ہے. آج جن محراب و منبر میں, جن خانقاہوں میں علی علی ہو رہی ہے, آج ان کو بھی ممنون ہونا چاہیے حضور کے لال حضرت مفکر اسلام کا. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی مسجدوں میں, جن کی خانقاہوں میں آج حیدر حیدر ہو رہی ہے, وہ مصلحت کے سبق پڑھانے میرے پیر و مرشد کو آتے تھے. آ کر کہتے تھے حضرت وقت کا تقاضا, وقت اور حالات اجازت نہیں دیتے کہ ایسی بات کی جائے. ذرا آپ نے فرمایا آپ کو اجازت نہیں دیتے, آپ اپنے اس کے مطابق کریں, مجھے اجازت دیتے ہیں, میں کر کے بتاؤں گا. یہ مانچسٹر والی مسجد, اس کا حوالہ دے رہے تھے, ان کا سب سے بڑا جس کو وہ مفکر اسلام دیوبندی کہتے ہیں نا, وہ وہاں موجود تھا. جب گئے ہیں خالد نہ ہویا آخنا چاہو سوئے زن نہ ہوئی گچھ ہے. خالد وہ ہے کہ ہم ہیں, سمجھے بات. آگے گیا جا کے جناب تکلم بالعربیہ, کہ عربی میں مجھ سے بات کر. پیر صاحب نے کہا کر. 4 جملے بولے, کہتا ہے اردو میں سب کا عربی میں بات ہوگی. آگے کہتا ہے نہیں حضرت یہ علماء کی بات ہے, اندر چلے میں آپ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے کہا میرا اور تیرا تنہائی کا رشتہ کون سا ہے؟ اور یہ مردوں والی باتیں دنیا یاد کرے گی, دنیا یاد کرے گی, دنیا یاد کرے گی. پیر صاحب اپنے اس آخری وقت میں یہ ارشاد فرما رہے تھے, حدیث پیش کی. حدیث پیش کرنے کے بعد اچانک ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ ایسے کر کے کہنے لگے اللہ کی ذات پاک برحق ہے, محمد مصطفیٰ برحق ہیں, پنجتن پاک برحق ہیں, اہل بیت برحق ہیں, اللہ کے ولی برحق ہیں. پھر جملہ فرمایا صحابہ کی تعظیم کو نہ بھولنا. اہل سنت والجماعت برحق ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. یہ جملے ارشاد فرمائے. اور باقاعدہ جو گفتگو ہے یہی آخری قبلہ پیر صاحب کی گفتگو ہے. اس کے بعد چند باتیں ہیں وہ میں نہیں بتاتا, وہ اگر کبھی کسی وقت علی امام شاہ صاحب نے چاہا تو وہ بتائیں گے. لیکن جو لوگوں سے
گفتگو ہے، سارے سامنے ظاہر ہے، اپنے عقیدے کے بارے میں ہے، یہ باتیں قبلہ پیر صاحب نے فرمائی ہیں. لیکن اس میں جو بات ہم نے دیکھی، جب سرکار کو غالباً دیکھا ہوگا، ہم یقین رکھتے ہیں، تب ہاتھ اٹھا کے السلام علیک ایھا النبی کہنے لگے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ مجھے بھائی جان کہتے ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، پوچھ کے کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، اور آج صرف حسن ظن رکھتے ہوئے نہیں، اپنا یقین رکھتے ہوئے، اپنا ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ پیر و مرشد نے اپنی مسند پر جس کو بٹھایا ہے، اپنا سجادہ نشین جس کو بنایا ہے، اپنا جانشین جس کو ارشاد فرمایا ہے، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ العزیز. کچھ تو اب دیکھ رہے ہیں اور کچھ انشاءاللہ دیکھے گی دنیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. ہم سے اتنی بڑی نعمت چھینی ہے، جس نعمت کے بعد اپنے آپ کو جس سید سے ملا ہوں سید نے مجھے یتیم کہا، ہم یتیم ہو گئے. جس مرید سے ملا ہوں مرید نے کہا ہم یتیم. جس عالم سے ملا کا عالم، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے آج میں یتیم ہو گیا، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. مولا کریم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے کہ ہمیں صبر بھی عطا فرما. اور اس کے بعد حضرت قبلہ عالم حضرت فخر اسلام اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے ہیں. ایک اتنی خوبصورت شخصیت ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں جو ہماری رہنمائی انشاءاللہ کرے گی. اگر 15 سال کی عمر میں علم کا یہ حال ہے اور عمل کا یہ حال ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین پر ان کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے خطبہ ختم کرنے سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کو کہتے تھے اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃوں کے معاملے میں خوب ہوشیار ہو جاؤ، حج کے بارے میں فکر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. جو اس عمر میں اپنی قوم کو یہ سبق پڑھا رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے. حضور قبلہ عالم کی نظر کرم ہم پر انشاءاللہ ہے. ہم یقین اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے ہمارے پیر و مرشد ولی کامل ہیں. وہ اس دنیا میں بھی ہمارے ان کا سر، ان کے ہاتھ مبارک ہمارے سروں پر تھے، اور انشاءاللہ پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی نگاہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ان کا انشاءاللہ سایہ عاطفت ہم پر رہے گا، ان کی شفقتیں ہمارے اوپر رہیں گی، اور ان کی نظر کرم انشاءاللہ اللہ کے ولی قبروں میں جا کے بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.